السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ کا ہمارے ATR اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے۔ ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں درجہ نہم کی کتاب درخشاں۔ درخشاں کو ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کے چیپٹر کو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے، دیکھا ہے۔ آج ہمارا چیپٹر کا عنوان ہے سبرامنیم بھارتی۔ یہ ایک بڑے رائٹر ہیں، ان کے بارے میں آپ جان لیجئے تو آپ کو اس سے پوچھے جانے والے سوالات وہ سالو ہو جائیں گے۔ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ بھی شاعری کرتے تھے، ان کی شاعری کا پرتو کیسا تھا، یہ شاعری کیسی کرتے تھے، اس سب کو جاننے کے لیے ان کو جاننا ضروری ہے۔ تو سبرامنیم بھارتی 11 دسمبر 1882 عیسوی ایٹار پورم تروناولی ضلع تمل ناڈو میں پیدا ہوئے۔ ایٹار پورم ایک چھوٹی سی زمینداری تھی جہاں کے زمیندار مہاراجا کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ بھارتی کے والد چنا سوامی ایّر زمینداری میں ایک چھوٹے سے پسماندہ عہدیدار تھے۔ سبرامنیم بھارتی ان کی پہلی اولاد تھے جو کہ ماں کے پیار سے بچپن ہی میں محروم ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ ان کو پڑھائی لکھائی سے دلچسپی نہ تھی کن کو سبرامنیم بھارتی کو، اور وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے نانا جن کو تامل زبان و ادب سے بڑی گہری دلچسپی تھی انہی کے ساتھ گزارتے تھے۔ سبرامنیم 10 سال کی عمر میں شعر کہنے لگے تھے، بس 10 سال کی عمر سے شعر کہہ رہے ہیں۔ 15 سال کی عمر میں سبرامنیم بھارتی کی شادی چلمال سے کر دی گئی۔ اب یہ ایٹار پورم میں ہی رہنے لگے تھے اور اپنی خداداد ذہانت اور اپنی شاعری سے بہت جلد سارے ماحول پر چھا گئے۔ زمیندار نے ان کی شاعری سے متاثر ہو کر انہیں بھارتی کے لقب سے نوازا۔ زمیندار نے ان کو ہی بھارتی کا لقب دیا۔ اب وہ بھارتی کہلانے لگے۔ کم عمری میں ہی والد کا انتقال ہو گیا، والد بھی چل بسے۔ بھارتی اپنے خالہ خالو کے پاس بنارس چلے گئے۔ وہاں سے کہاں چلے آئے؟ بنارس، جہاں الہ آباد یونیورسٹی سے انٹرنس کا امتحان پاس کیا۔ الہ آباد یونیورسٹی سے انٹرنس کا امتحان پاس کیا اور وہیں پر پڑھا۔ بھارتی نے اپنی شاعری کی بنیاد ان سیاسی عوامل پر رکھی جن سے ہندوستان کا بچہ بچہ متاثر تھا۔ روزنامے کے سب ایڈیٹر کی حیثیت سے بھارتی کو ہندوستان کے سیاسی حالات کا بخوبی علم تھا۔ ان کے 2 شعری مجموعے سودیش گدینگل 1908 عیسوی میں شائع ہوئے اور جنم بھومی 1909 عیسوی میں شائع ہوئے۔ 19 ستمبر 1921 عیسوی کو مختصر علالت کے بعد، بیماری کے بعد، اس انقلابی شاعر سبرامنیم کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے ان کو جانا۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔